اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ 3 چیزیں جو ہے رمضان المبارک میں، روزہ ہے، پھر رات کا قیام ہے اور لیلۃ القدر کا قیام ہے، ان سب کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا ایمان و احتساب، کہ جو یہ تینوں کام ایمان اور احتساب ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو۔ یہ 2 شرطیں لگی ہیں تینوں کے ساتھ، من صام رمضان ایمان و احتساب، من قام رمضان ایمان و احتساب، من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب۔ عام طور پر جو حدیث کے اشارے ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ ایمان سے مراد ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک، اور احتساب سے یہ مراد لیتے رہے کہ وہ ثواب کے لیے کام کرے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ، بڑے حکیم تھے، ان کا حاشیہ بھی جو نا حکمت سے بھرا ہوا، آپ ساری تفسیریں بڑے یقین جانیں، جہاں آپ سمجھیں نا کہ یہ سوال ذہن میں کھٹتا ہے پھر اس حاشیہ کو پڑھیں، اللہ کے فضل سے وہ ایک آدھ لفظ میں حل کر دیں۔ بہت دانات تھے، حکمت تھی ان کے اندر۔ تو انہوں نے جو بخاری شریف پر لیکچر دیے نا عمالی، وہ اب 2 جلدیں اس کی شائع ہوئے، اب کاش کے ساری شائع ہو جاتی۔ وہ اس کا نام رکھا انہوں نے فضل الباری، جنہوں نے شائع کی نا فضل الباری اس کا نام رکھا۔ جس نے وہ بیٹا شرح دیکھی ہے نا، لوگ مان گئے کہ یار پچھلے جو مرضی لکھتے رہے، مگر اس شخص کے فہم تک کوئی نہیں پہنچا، جو اس نے سمجھا نا اللہ کی تو سمجھ گیا۔ اور حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے ان کا جو انداز ہے نا، مولانا محمد قاسم نانوتوی دل میں اترنے والا، آدمی اس طرح دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے کلمات میں کیا ہے۔ فضل الباری 2 حصے ہی آئے، صرف حضور یمن تک پہنچے ہیں، آگے نہیں ابھی چھپی، چھپ جائیں اگر وہ سارے ان کے لیکچر تو بہت عمدہ بات۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے کہ ایمان، یہ تو ساری امت کو پتا کہ عقیدہ درست نہ ہو تو کافر کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا، یہ الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ایمان سے روزہ رکھے۔ اور احتساباً جو ہے کہ وہ آدمی جو بھی روزہ رکھتا یا کوئی بات کرتا ثواب کے لیے کرتا، نماز پڑھے۔ تو یہ 2 شرطیں جو بیان ہوئی ہیں کہ روزہ، رات کا قیام اور لیلۃ القدر کا قیام، یہ ایمان اور احتساب سے کرے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ عام ایمان نہیں کہ عقیدہ درست ہو تو ہونا ہی چاہیے، اس کے بغیر تو کوئی شے نہیں، اور احتساب سے مراد بھی ثواب کمانے کی بات نہیں، صرف وہ کہتے ہیں کہ بعض کام جو ہے آدمی ان کو پھر عادتاً کرنے لگتا ہے، مسلمان ہوتا عادت پڑ جاتی ہے کہ نماز کا وقت آیا اٹھا نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، ذہن میں وہ حکم نہیں اس وقت آتی۔ دوائی ڈاکٹر نے بتائی، آپ پہلے تو سمجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کھائیں، مگر پھر عادت ہو گئی، پھر نہیں ذہن میں آتا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، یعنی تو جب نیکی بھی عادت بن جاتی ہے نا، ثواب اس کا بھی ملتا ہے، مگر وہ نہیں ملتا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ، کہ جب اٹھیں اس وقت اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تازہ کریں کہ اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، اور یہ سمجھ کر اٹھے کہ میرا مالک اس وقت مجھے حکم، وہ ایسے آئے ذہن میں، رسول اللہ کی حدیثیں آئیں، ان کو سچا مانیں، اور اس وقت وہ ثواب کی نیت سے اٹھے، عام ثواب کی نہیں، اس وقت ذہن میں لائے۔ جیسے ابی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اللہ کے ایک ولی جو تھے وہ وضو کے لیے جب اٹھتے نا تو یہ آیت پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اے ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو ہاتھ دھو، یہ آیت دہراتے کہ حکم مل رہا ہے، وہ نہیں کہ عادت پڑ گئی ہم وضو کے اٹھ کھڑے، نہیں، آیت دہرانی اور ساتھ کہنا نام یا رب، نام یا رب، ہاں میرے رب میں حاضر ہوں، تو نے حکم دیا، پھر مزہ ہی اور آتا۔ رکوع کو لیے یہ ساری باتیں جو ہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لکھی نا سیرت النبی، تو یہ نماز کے بارے میں یہ نقطہ عجیب بھی ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس وقت کہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے فرمان بردار ہو کر کھڑے ہو، یہ یاد کر کے کھڑے ہوں گے نا پھر بات اور ہو جائے گی۔ یا پڑھنے کا وقت آیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، آسانی سے جو قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، رکوع کا ورکعوا مع الراکعین، سجدہ واسجدوا للہ وقت، ساری آیتیں سید صاحب نے سلیمان ندوی نے دے دی کہ جو جو کام کرتا جاتا حکم ذہن میں دہراتا ہے، رسم کے طور پر عادت نہیں پڑی ہوئی، حکم مل رہا تازہ بھی، اور میں اس کی تعمیر کر رہا ہوں۔ تو لکھتے ہیں کہ ان باتوں کو جب اس طرح کرے کہ حکم اللہ تعالیٰ کے تازہ کرے اور اس کو پھر کہے کہ سچے ہیں، اور وہ ثواب جو بیان ہو اس کو لینے کے لیے پھر اٹھے، پھر اس کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جو ہے نا اس کو اس بات کے لیے چنا، جو اتنی اعلیٰ بات ہے کہ اس کا اجر و ثواب میرے سوا کوئی نہیں جانتا، پر میں ہر نیکی جو ہے اس کا ثواب 700 گنا تک میں نے بتا دیا،
10 گنا، مگر روزہ جو ہے کسی فرشتے کو نہیں سمجھایا، کسی کمپیوٹر میں نہیں آتا، یہ اس نے میری خاطر اپنی پیاری چیزیں چھوڑی ہیں، کھانا پینا بیوی، اس لیے میں ہی اس کا انعام دوں گا۔ جب مالک اپنے ہاتھ سے انعام دینے پر آئے گا ذرا آپ اندازہ کر لیں کہ وہ انعام کتنا بڑا ہوگا۔